नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि कोलंबिया ने गजा में फौजें भेजने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ मेक्सिको ने इस्राएली सिफारत खाना जो है वो तबाह कर दिया है। सूरत हाल दुनिया की बहुत तेजी के साथ बदल रही है। रफा ऑपरेशन नाज़रीन इस वक्त पूरे उसकी इंटेंसिटी के साथ जारी है। इस्राएली फौज आगे बढ़ रही है। छोटा सा रफा का इलाका है और वो बहुत जल्द आने वाले घंटों में भी या एक आध दो दिन में वो पूरे रफा में उनकी फोर्सेस जो है वो मौजूद होंगी। बहुत ही ये मतलब चंद किलोमीटर के ऊपर मुबनी ये इलाका है और जहां जहां से नाज़रीन इस्राएली फौज आगे बढ़ रही है उसको भरपूर मसामत का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से कि दर्जनों इस्राएली फौजी विद इन पास्ट आवर्स जो है वो इस वक्त हलाक कर दिए गए हैं मज़ामती तहरीक की जानिब से। इस वक्त इस्राएली टैंक्स हैं, उनके त्यारे हैं, उनकी नेवी है, लेकिन उसके बावजूद मज़ामती तहरीक उन पर कहर बनकर टूट रही है और बहुत बड़े हमले इस वक्त उन पर जारी हैं। उनके ऑफिसर्स इसमें नाज़रीन हलाक हो रहे हैं। तो उनको भी आज पता चल रहा है कि जिससे वो लड़ने गए हैं, ठीक है, इस ताकत को वो हरा नहीं सकेंगे, बल्कि ये जो ताकत जिससे वो लड़ने गए हैं, एक छोटी सी तंजीम, वो उनसे सारे जुल्म के बदले जो 100 साल में हुए हैं वो किस तरह से लेने जा रहे हैं और हिजबुल्लाह कैसे नई टेक्नोलॉजी उस तक पहुंची है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त बड़े नाजुक और बड़े मुश्किल तरीन टाइम से गुजर रही है। गजा में जो जारियत नाज़रीन जो रफा में खास तौर पर जो इस वक्त जारियत शुरू हुई है उसके नतीजे में दुनिया किस नहज के ऊपर पहुंचने वाली है इसका मुजाहिरा पिछले 24-48 घंटों से दुनिया ने देखना शुरू कर दिया है। अभी आप देखें कि मेक्सिको से इतनी बड़ी खबर सामने आ गई है कि वहां पर इस्राएली जो सिफारत खाना है वो तबाह कर दिया गया है। ये सिलसिला तुर्की से शुरू हुआ था लेकिन अब तुर्की से चलता हुआ ये मेक्सिको और अब बाकी तमाम मुल्कों में ये फैलने जा रहा है। इस्राएली तमाम सिफारत खाने जो हैं वो अलर्ट के ऊपर हैं। तो हुकूमतों के ऊपर इस वक्त शदीद तरीन दबाव है क्योंकि जो दुनिया के अवाम हैं पहली बार उनके सामने ऐसा जुल्म और हकायक सामने आए हैं तो वो इस पर बिल्कुल खामोश नहीं बैठ सकते हैं। अवाम देखें, अवाम तो भोले और मासूम होते हैं चाहे वो दुनिया किसी भी कोने से हो, तो अवाम इस जुल्म के ऊपर चुप साध नहीं सकते हैं। इसीलिए अब ये नई लहर दुनिया में शुरू हो गई और इस लहर के सामने हुकूमतें इस वक्त बेबस हो चुकी हैं और कोलंबिया का इतना बड़ा अनाउंसमेंट आ गया है और ये जो मेक्सिको में हुआ है आप ज़रा अंदाज़ा करिए कि जॉर्डन और मिस्र में क्या सूरत हाल होने वाली है जो उनके दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़रा वो भी सोचें। तो सबसे पहले हम ज़रा कोलंबिया से आगाज़ करते हैं। कोलंबिया की जानिब से नाज़रीन बहुत गैर मामूली स्टेटमेंट सामने आई है। कोलंबिया ने कहा है कि वो तैयार है गजा में अपनी फौजें भेजने के लिए, अब इसके सिवा कोई मुतबादल नहीं है। ये बड़ी गैर मामूली बात है। कोई कह रहा है फलाना ICJ, कोई यूनाइटेड नेशन, कोई वो कह रहे हैं अब कोई आपके पास मुतबादल नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि आप वहाँ पर फौजें भेजें। इसी तरीके से फ़लस्तीनियों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसी तरीके से वहाँ पर अमन लाया जा सकता है। यानी इसराइली बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। आपने प्रेशर जितना डालना था डाल के देख लिया है, ठीक है। तो फौज आपको अब जो है वो भेजना पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट तो किसी अरब और मुस्लिम मुल्क से भी नहीं आई है, इतनी क्लैरिटी के साथ कि हम फौजें भेजने के लिए तैयार हैं। और ज़रा कोलंबिया जो है ना, मतलब जिस तरह से उसने पहले दिन से स्टैंड लिया हुआ है, जैसे उसने इनके एम्बेसडर को निकाला, जैसे उसने ताल्लुकात ख़त्म किए, जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म किए, आलमी इदारों में जाने का उसने फ़ैसला किया, उसकी आवाम जिस तरह से खड़े हुए। और कोलंबिया की नाज़रीन एक तारीख़ है, बहुत अजीम मुल्क जनूबी अमेरिका का और एक पूरी तारीख़ है। ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किस तरह से लड़ा है, ठीक है, एक पूरी तारीख़ है। पनामा जो आप सुनते हैं ये कोलंबिया ही का हिस्सा हुआ करता था, फिर एक पूरी एक इसने लड़ाई लड़ी है अमेरिका के साथ, ठीक है। तो बाकी भी अगर आप जनूबी अमेरिका में इस वक्त देखें तो ये गैर मामूली तब्दीली है जो वहाँ पर आ रही है। यानी जनूबी अमेरिका के मुल्क बहुत डिग्निटी के साथ, बड़ी गैरत के साथ इस वक्त खड़े हो रहे हैं इंसानियत के लिए। आप देखिए कोलंबिया के साथ एल सल्वाडोर, वेनेजुएला, क्यूबा, ठीक है, जो कैरेबियन में है। इसके अलावा आप देखें कि जो बाकी मुल्क हैं जिन्होंने रिकग्नाइज किया था जैसे बारबाडोस है, बाकी कंट्रीज़ हैं, ये बड़ी डिग्निटी और गैरत के साथ जो है वो इस वक्त स्टैंड ले रहे हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये कोलंबिया ने कह दिया है कि आपके पास, दुनिया को उन्होंने पैगाम दिया कि हम अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, आपके पास भी कोई मुतबादल नहीं बचा है। प्रोटेक्ट करने के लिए फ़लस्तीनियों को, अमन कायम करने के लिए, इसराइल को जवाब देने के लिए यही जो है वो इस वक्त ज़रूरी है।
اچھا یہ ایک بڑی خبر ہو گئی. تو اگلی ناظرین میکسیکو کے حوالے سے بھی, یہ بھی مطلب جنوبی امریکہ کا ایک بہت زبردست ملک, آپ نے سنا ہوا میکسیکو کے بارے میں, ہر کوئی جانتا ہے. آج کل بارڈر تنازعات کی وجہ سے بھی میکسیکو جو امریکہ کے ساتھ اس کا چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتا ہے, لیکن سب آپ جو ہے وہ میکسیکو کو جانتے ہیں. تو میکسیکو میں ناظرین اس وقت غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے, ابھی کی یہ خبر ہے, اور غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ایمبیسی ہے اسرائیل کی, اس کو نظر آتش کر دیا گیا ہے پروٹیسٹرز کی جانب سے, اس کو جلا دیا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے میکسیکو کا دور دور تک فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کوئی نسل کا معاملہ, نہ کوئی کلچر کا معاملہ, نہ کوئی زبان ملتی ہے, نہ کوئی ریلیجن ملتا ہے, کوئی چیز مشترک نہیں ہے میکسیکو اور فلسطین کے درمیان, ٹھیک ہے. نہ کوئی پرانا ڈپلومیٹک ٹائز ہے کہ ماضی میں ہوتے تھے پھر خراب ہو گئے اب وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. نہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, لیکن کیا ہے, انسانیت ہے. یہ انسانیت ہے مشترکہ جو سب ملکوں کے درمیان. اور جو میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کو بچانے کے لیے انسان نکلیں گے, اور نکل آئے ہیں. اور آج یہ سب سے بڑا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ میکسیکو جیسے ملک میں جس کا فلسطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں پر اس حد تک حدت بڑھ جانا کہ مظاہرین اتنے غصے میں آ جائیں. اور یہ کل جو پرسوں انہوں نے رفح پر بمباری کی ہے, اس کے بعد یہ غصہ ان کو آیا ہے کہ آلریڈی آپ غزہ میں کیا کچھ کر رہے ہیں اور آپ اس پر نہیں رک رہے, اور اب ہم نے رفح میں یہ کام شروع کر دیا ہے. تو وہ غصہ اگر میکسیکو کے لوگوں کا اس حد تک بڑھ چکا ہے تو آپ پھر اندازہ لگائیے باقی دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس میں جو میکسیکو کے پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی اس میں ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس حد تک مظاہرے رائٹس جو ہیں وہاں پر شروع ہو گئے ہیں. اور یہ دراصل ناظرین وہ حدت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم کئی مہینوں سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ غزہ میں ہونے والی تباہی صرف غزہ میں محدود رہے گی. تو یہ وہ تباہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی دو طرح کی تباہی دنیا میں آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو جنگ پھیلے گی اس جنگ کے نتیجے میں دنیا متاثر ہونے والی ہے, اور دوسرا یہ جو اندر کی تباہی ہے, اندر جو ملکوں کے خلفشار بڑھے گا, یہ وہ غیر معمولی جنگ ہے جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں لڑی گئی. یعنی جنگ میں آپ تبھی شامل ہوتے ہیں جب آپ کی فوج جا کے شامل ہوتی ہے یا آپ فائنانس کرتے ہیں. یہ جنگ غیر معمولی کیوں ہے کہ اگر آپ سائیڈ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کا بارڈر بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہے, اگر آپ اس میں کوئی انوالومنٹ کر ہی نہیں رہے کسی بھی سائیڈ کے اوپر, تو بھی آپ بچ نہیں سکیں گے. آپ کو فلسطین کے حق میں سٹینڈ لینا پڑے گا, آپ کو ہسٹری کی رائٹ سائیڈ کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا. یہ وہ غیر معمولی جنگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پوری دنیا میں, اب یورپ کے ایک ایک ملک ہے, ابھی پیرس میں, لنڈن میں, ویانا میں, باقی جو ملک ہیں برلن میں, مطلب تمام بڑے شہروں کے اندر اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. جاپان تک یہ مظاہرے پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملک اس معاملے کو آپ سنبھال نہیں سکتے ہیں, اور اس پر میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کر رہا. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر میکسیکو میں یہ کچھ ہو سکتا ہے تو ساری دنیا میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ترکی سے یہ پہلے کام شروع ہوا, اب یہ براہ راست میکسیکو پہنچ گیا. اب ہر اسرائیلی جو سفارت خانہ ہے وہ اس وقت الرٹ کے اوپر ہے, چاہے وہ لنڈن کے اندر ہو, چاہے وہ پیرس کے اندر ہو, چاہے وہ کسی اور ملک کے اندر ہو, ہر جگہ پر اسرائیلی سفارت خانہ جو ہے وہ اس وقت الرٹ کے اوپر ہے. سیکیورٹی ان کی کولیپس ہو چکی ہے, ان کو نہیں پتا کہ کب کیسے صورتحال کس ملک میں ان کے خلاف ہو جائے. اتنی زیادہ عوام کی جو غصہ ہے اسرائیل کے خلاف پہلے کبھی نہیں تھا. یعنی یہ ایسٹ والی دنیا سے یا مسلم ورلڈ سے تو ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن ویسٹ سے یہ غصے کا آنا اور اس حد تک آنا کہ وہ ان کے سفارت خانوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں, یہ انتہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کل میکسیکو نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ عالمی عدالت میں جا رہا ہے. تو یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو میکسیکو کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے تھا کہ دیکھیں ہم ایکشن لے رہے ہیں, ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہونا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ عوام اب ان ڈھکوسلوں میں آنے والے نہیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بات اس سے آگے چل گئی ہے, یہ وہ کام ہے جو آپ کو اکتوبر میں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. آج آپ 8 مہینوں کے بعد جو کام کر رہے ہیں یہ تو آپ کو اکتوبر میں کرنا چاہیے تھا. تو آج عوام ان ڈھکوسلوں میں نہیں آ رہے ہیں, اس لیے وہ اپنا ایکشن لے رہے ہیں. اور جب عوام ایکشن لیتے ہیں, جب معاملہ عوامی عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی 2 بہت بڑی خبریں ہیں جو اس وقت ناظرین ساؤتھ امریکہ سے آ رہی ہیں. اور میں صرف یہ امیجن کر رہا ہوں کہ ایجپٹ اور جارڈن میں کیا ہوگا.
جن کی نسل ایک، جن کا ریلیجن ایک، جن کا کلچر ایک، جن کی ہسٹری ایک، ٹھیک ہے، وہاں پر عوام کا کیا غصہ ہوگا، اور وہاں سے جب ریئیکشن آئے گا، بھی آنے والا ہے، تو پھر معاملات وہاں پہ کیسے خراب ہوں گے۔ یہ کنگ صاحب جارڈن والے اور سی سی صاحب یہ کیا سوچ کر کیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملکوں میں عوام نے کیا ریئیکشن دینا شروع کر دیا ہے، تو آپ کا تو سب کچھ ایک ہے، تو آپ کے ملک کے اندر عوام کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان دو ملکوں کے حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ آنے والے ٹائم، آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ خبریں ہوگی۔ اب ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رفح کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ وہاں پر ناظرین ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، جو لارج اسکیل آپریشن کہہ لیں، میجر آپریشن جو بھی اس کو کہیں، وہ جاری ہے، اور وہ پچھلے 19 دنوں سے جاری ہے، جب سے اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے۔ لیکن ابھی وہ ایڈوانس کر رہے ہیں، پینیٹریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مزید علاقوں، پہلے صرف ایسٹرن ایریاز میں جا رہے تھے، لیکن اب وہ باقی ایریاز میں جا رہے ہیں، اور اس جو ان کا عمل پہلے ایسٹرن میں صرف تھا، دنیا اس کو لمیٹڈ آپریشن کہہ رہی تھی، 2-4 ان کے اتحادی، لیکن ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی لمیٹڈ آپریشن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک فل سکیل آپریشن اسی دن شروع ہو گیا تھا جب اسرائیل رفح کے اندر داخل ہوا ہے، چاہے وہ ایسٹ پارٹ کے اندر بھی ہوا ہے۔ اب یہ آگے سے آگے جا رہا ہے، اور حماس حملہ کر رہی ہے، پورے طریقے سے حملہ کر رہی ہے، اوپر سے آسمان آگ برسا رہا ہے، بم دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، نیچے ٹینکس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حماس اس فرعون سے لڑ رہی ہے جس کا نہ کوئی مرال ہے، نہ کوئی لیگلٹی ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطے ہیں۔ اس دشمن کے ساتھ اس وقت حماس اور حزب اللہ لڑ رہے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ سویلینز کتنی مشکل کے اندر ہیں اور حماس کس طرح سے لڑ رہی ہے، دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیلی فوج کے ناظرین کس طرح سے ہلاکتیں ہوئی ہیں ذرا دیکھیے گا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے "It is not clear how the device was activated towards the forces, but there is a talk of a planned ambush carried out by Hamas at the site." ایک ambush ہے جو لگایا گیا اسرائیلی فوج کے اوپر۔ The preliminary investigation of the incident reveals that the soldiers entered a building with explosive. اسرائیلی سولجر جو ہیں وہ ایکسپلوسیولی یہ ایک بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے، لیکن اینڈ دا ڈیوائس واز ڈیٹونیٹڈ وین دے انٹرڈ، اندر کوئی اور حماس نے ڈیوائس لگا رکھی، وہ انہوں نے ڈیٹونیٹ کر دی۔ تو ان کا حماس کی لگائی ہوئی ڈیوائسز ایکسپلوسیو، اور ان کے پاس بھی بارود تھا، وہ جناب بڑا دھماکہ اور بہت بڑی ہلاکتیں ان کی وہاں پر ہوئی ہیں، جن میں آفیسرز بھی مارے گئے ہیں۔ دا اسرائیلی آکوپیشن آرمی ان ایڈیشن ٹو دا 3 dead soldiers, 3 other soldiers were injured, including officers in the same incident and a 4th in the southern Gaza Strip. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں وہ ایک جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز ڈیٹونیٹ کی ہے ایک بلڈنگ کے اندر، وہاں پر یہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا 3 soldiers who were killed in Rafah were with the rank of first sergeant from the 50th battalion in the Nahal brigade. ان کے بٹالین بتایا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر اسرائیلی میڈیا 3 soldiers were killed and 10 wounded including 3 serious in Gaza. ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پر واقعہ ہوا ہے، 3 مارے گئے ہیں، 10 زخمی ہیں، جن میں سے 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریسلی زخمی ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے وہ 1 2 3 حملوں کی صرف تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن جگہ جگہ پر ان کے ٹینکس تباہ کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر ان کے زمینی فوجی دستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مورٹار کے گولے، مشین گنز، ٹھیک ہے، ایکسپلوسیو ڈیوائسز، ان کا بھرپور استعمال اس وقت مزاحمتی تحریک کر رہی ہے، اور اوور ہز کیپیسٹی جو ہے اس وقت حماس رفح میں اور غزہ کے تمام ایریاز میں لڑ رہی ہے، اور یہ سرپرائز ہے، اس کو ملٹری ٹرم میں معجزہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے حماس لڑ رہی ہے، لیکن سویلینز کو پروٹیکٹ کرنا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان سے بم گریں گے ڈائریکٹ کیمپس کے اوپر تو کون سی طاقت اس کو بچائے گی؟ کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون بچا سکتا ہے ان کو؟ دنیا، یعنی دنیا اگر صحیح معنوں میں اپنا ایکشن پہلے دن سے استعمال کرتی تو اسرائیل کو اتنی کھلی چھوٹ نہ ملتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کھلی چھوٹ دی، ہمارے اپنے برادر ملکوں نے دی، تو اسرائیل نے غزہ میں وہ کچھ کیا، وہ رفح میں دھڑا دھڑ بمب جو ہے وہ گرا رہا ہے، اور جو اپنی ناکامیاں ہیں وہ مطلب جو ہی اس کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بڑے فوجی مارے جاتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کرتا ہے، ادھر ادھر بمباری کر کے اپنی شکست جو ہے وہاں پر چھپاتا ہے۔ ابھی اس وقت گراؤنڈ لیول کے اوپر تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور سویلینز کس طرح سے مشکل ترین صورتحال کے اندر ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ رفح میں تو قیامت برپا ہو گئی ہے، یعنی رفح اور غزہ کے سویلینز پر قیامت برپا اس وقت ہو چکی ہے۔ ذرا آپ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ الجزیرہ کی مختلف رپورٹس ہیں۔ اسرائیلی فورسز انویڈنگ ڈیپر انٹو غزہ، اسرائیلی فورسز اینڈ ٹینکس ور اسٹیشنڈ آن فیلاڈیلفیا کوریڈور
Al Zarour Hill, around the Kuwaiti hospital and Al Auda roundabout, ये जहां पर वो टैंक स्टेशन है. These areas are in the heart of the Rafah. ये वो एरियाज हैं जो कि हर्ट में हैं. पहले मैं आपके सामने नक्शा भी रख देता हूं. यानी ये जो रफा है, ये रफा लिखा हुआ है, ये रफा सिटी है. यहां पर इसराइली फौज पहुंच चुकी है. इससे आगे तल अल सुल्तान का एरिया, यहां पर भी इसराइली फौज है वो पहुंच चुकी है. वॉल स्ट्रीट जर्नल का अगर आप बयान सामने रखें जो आज से 8 दिन पहले आया था, उन्होंने कहा था कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी मई के एंड तक, इसराइल का प्लान यह है कि वो पूरे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि मिस्र की मलकियत है, यानी मिस्र के कंट्रोल में, उसको वो कंट्रोल कर लेगा. यानी ये मिस्र की नेशनल सिक्योरिटी, मिस्र को ये सारी शिकस्त है. तो अब वो उसी की तरफ बेसिकली बढ़ रहे हैं, पूरे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को काबू करने के लिए. अच्छा, पीपल वर शॉट विद इसराइली क्वाडकॉप्टर्स एज दे ट्राई टू इवैक्यूएट. जो लोग, अब ये सुनिएगा, एक एक लाइन दर्दनाक है, एक एक लाइन. जो लोगों ने वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की, ऊपर जो क्वाडकॉप्टर्स थे उन्होंने गोलियां बरसाई. Palestinians are telling us that they suddenly found Israeli tanks surrounding those places and they didn't have any way to get out. कि अचानक से हमें जो है वो इसराइली टैंकों ने घेर लिया. अब वो घेर इस तरह से गए हैं कि एक तरफ तो मिस्र है, एक तरफ समंदर है, तो दूसरी तरफ से टैंक आ गए हैं, तो उनके पास इवैक्यूएट करने के लिए कोई जगह नहीं है. सो इसराइली फोर्सेज आर इन्वेडिंग डीपर इनटू राफा. It's not only on the ground invasion but also the artillery shelling and air strike. एक तो ग्राउंड में उनके टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर से आर्टिलरी के गोले दागे जा रहे हैं. टैंक जो है वो गोले बरसा रहे हैं, जेट्स आकर बमबारी कर रहे हैं. दूसरी साइड से जो इसराइली नेवी है, समंदर वाली साइड से, वो भी गोलियां चला रही है. इसराइल टारगेट्स वेस्टर्न रफा एज फोर्सेस एक्सपैंड ग्राउंड ऑपरेशंस. शेलिंग हिट रफाज वेस्टर्न तेल अल सुल्तान डिस्ट्रिक्ट, वही जो मैंने आपको मैप में दिखा दिया है. किलिंग एट लीस्ट 16 पीपल. द पैलेस्टीनियन सिविल डिफेंस एंड द पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी से इट वाज अ नाइट ऑफ हॉरर, सेड अब्दुल रहमान, a Palestinian from Gaza City who has been sheltering in Tal al Sultan since December. ये तल अल सुल्तान का एक रिहायशी जो मुहाजिर है वो वाकया बता रहा है कि हुआ यहाँ पर क्या है. ये दिसंबर से यहाँ पर ये शख्स आया हुआ है. He said he heard constant sounds of explosions overnight. सारी रात उसने कांस्टेंट जो धमाकों की आवाज़ें वो सुनी हैं. With fighter jets and drones flying over the area. एक तरफ धमाके हैं और फाइटर जेट्स और जो ड्रोन्स हैं वो मुसलसल हवा में नजर आ रहे हैं. अबू इस्माइल सेड इट रिमाइंडेड हिम ऑफ इसराइली इन्वेजन ऑफ हिज नेबरहुड ऑफ शुजाया इन गाजा सिटी. वो कह रहा है कि ये देखकर मुझे वो शुजाया में, वो ऊपर शुमाली गजा में, वो क्योंकि ये बेसिकली वहां का रिहायशी था, तो मुझे वो वाली इन्वेजन इसराइल की याद आ गई जब इसराइली फौज वहां पर पहुंची थी. वेयर इसराइल लॉन्च्ड अ हैवी बॉम्बिंग कैंपेन बिफोर सेंडिंग इन ग्राउंड फोर्सेज इन लेट 2023. वी सॉ दिस बिफोर. कि शुजाया में जब इसराइली फौज आई थी उसने एयर स्ट्राइक शुरू की थी, फिर इनके टैंक आए थे, फिर इसलिए ये वहाँ से इवैक्यूएट होकर इधर रफा में आ गए थे. तो वो कह रहा है कि हमें वो वक्त अब दोबारा से याद आ रहा है. इसराइली आर्मी टैंक्स मूव इनटू द सेंटर ऑफ रफा इन अ साइन द फुल स्केल इन्वेजन ऑफ द सिटी इज नाउ अंडरवे. अल जज़ीरा कह रहा है फुल स्केल इन्वेजन इज अंडरवे. फिर एक और जगह पर बमबारी हुई. 13 out of 21 killed in the latest Israeli military attack on 10 cities in the southern Rafah's so-called safe area of Al-Mawasi were women and girls as deadly strike on civilians continue. 21 शहीद हो गए हैं उस एरिया में जिसको इन्होंने सेफ डिक्लेयर किया हुआ था, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो वुमेन और गर्ल्स की है. ठीक है, ये इस वक्त वहां पर हुआ है. फिर आप देखिए, इसराइली मिलिट्री ड्रोन्स शूट एनीवन हु मूव्स इन रफा. जो कोई वहां पर जाए उसको जो है वो शूट कर दो, ये इस वक्त के ऑर्डर्स हैं. और जरा अमेरिका की कारस्तानी सुनिए. एक तरफ ये जुल्म हो रहा है, मैंने आपके सामने 2-3 खबरें रखी हैं, सिर्फ 2-3 खबरें, और अशरे अशीर भी नहीं है जो जुल्म इस वक्त वहां पर हो रहा है. अमेरिका क्या कह रहा है? यूएस सेज इसराइल रफा असॉल्ट स्टिल लिमिटेड आफ्टर डेडली बॉम्बिंग. अमेरिका कह रहा है ये तो अभी भी लिमिटेड ऑपरेशन है डिस्पाइट डेडली स्ट्राइक. यानी आप पिछले 24 घंटों में 48 घंटों में निकाल लें तो एक वो हमले में 100 से ज़्यादा शहीद हुए, फिर कहीं पर 20 हैं, कहीं पर 40 हैं, कहीं पर 50 हैं, सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं. और मुसलसल जो सूरत हाल मैंने आपको बताया कि टैंक आगे बढ़ रहे हैं, गोले हैं, बमबारी है, और अमेरिका कह रहा है ये तो फिर भी लिमिटेड है. अच्छा, बंदा पूछे एक अगर लिमिटेड है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे लिमिटेड है? मतलब अगर सैकड़ों शहीद हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर यहां पर रोजाना 10,000 बंदा शहीद होगा तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये मेजर है और इसलिए इस पर रोका जाना चाहिए. यानी
100 بندے سے 200 بندے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو لمیٹڈ کی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اصل آپریشن اسی دن شروع ہو گیا جس دن اسرائیلی فوج اندر داخل ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا ظلم آج شروع ہو گیا ہے, مطلب جاری ہے, تو یہ ابھی بھی اس کو لمیٹڈ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو دراصل یہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں نا, یہ اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کہ ان کی یہ اسٹیمیشن یہ ہے کہ اگر حماس یہاں سے بھی ختم نہ ہوئی تو چلیں ہم پھر یہ بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو ایک لمیٹڈ سا آپریشن کیا تھا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ فل سکیل آپریشن ہے تو پھر ہمارا بعد میں بیانیہ کیا بنے گا جب ہم یہاں سے ناکام ہو کر لوٹیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صرف وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, دنیا میں تو کوئی نہ اس کا اعتبار کر رہا ہے, دنیا کا کوئی میڈیا, دنیا کے لوگ, دنیا کا تھنک ٹینک طبقہ, کوئی بھی ان کے اس جھوٹ کو جو ہے وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جتنا یہ جھوٹ اب وائٹ ہاؤس سے بولا جا رہا ہے اس ظلم کے اوپر, وہاں پر عوام کی جو تحریک ہے, غصہ ہے, وہ اس وقت اور شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ کے آخر میں تفصیلات رکھیں تو اب دیکھیں نا, میں جو آپ کو بات کر رہا تھا کہ وہ دشمن جس کی نہ کوئی مرال ہے, مطلب کوئی اخلاقیات ہیں, نہ کوئی اس کی اقدار ہیں, ایک ایسے دشمن سے لڑا جا رہا ہے کہ کوئی تقاضے, کوئی اصول نہیں ہے, اس باربیرک ترین دشمن سے جو شاید ہی انسانی ہسٹری نے اس سے پہلے وٹنس کیا ہو. اچھا, پھر جو حزب اللہ ہے اس کے مسلسل حملے جاری ہیں. نہاریہ کے اوپر ناظرین حملہ کیا گیا ہے. اسٹرانگ ایکسپلوژنز ان دا نہاریہ ایریا وداؤٹ سائرنز بینگ ہرڈ, وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں. پھر اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے حزب اللہ ہیز بیگن یوزنگ ڈرونز دیٹ کین لانچ میزائل اینڈ کلیکٹ انفارمیشن. حزب اللہ نے وہ ڈرونز استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں جو کہ میزائل بھی لانچ کر سکتے ہیں, یعنی میزائل آرمڈ ڈرونز. یہ نئی ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے اور اس سے وہ انفارمیشن بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ مارچز سکسیڈڈ ان ریچنگ اسرائیلی آرمی کیمپس. حزب اللہ کے جو مارچز ہیں, جو ان کے ڈرونز اور وہ راکٹ سارے ہیں, وہ اسرائیلی کیمپس کے اوپر کامیابی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور بھاری نقصان اس وقت حزب اللہ ان کو پہنچا رہی ہے. یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت نازک ٹائم سے ہماری ہسٹری گزر رہی ہے, ہماری دنیا گزر رہی ہے, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ ذرا خود اس کو امیجن کر لیجئے. ایک طرف یہ تباہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ عوام کا غصہ ہے. تو یہ حقائق ہیں, آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.